أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا. ہو جائے گا نا، رکاوٹ تو نہیں. وسيجزي الله الشاكرين. گرامی قدر معزز و مکرم سامعین حضرات، یہ بھی پارٹی ربیع الاول کا مہینہ شروع ہے. سید کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مہینے میں پیدائش ہوئی. اس مہینے کی پھر کیا فضیلت ہے؟ اسلام نے آپ کو اس بارے میں کچھ نہیں کہا، نہ بتایا کہ اس مہینے کی بھی کوئی فضیلت ہے. اسلام نے نہیں بتایا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش، اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ نعمت عظمی ہے، لیکن وہ اللہ سبحانہ و تعالی کی تخلیق ہے. اسلام کی بنیاد، اسلام کے کسی بھی حکم کی کوئی بھی بنیاد رسول اللہ کی پیدائش پر نہیں رکھی گئی صلی اللہ علیہ وسلم. دین اسلام کی بنیاد رسول اللہ کی رسالت پر رکھی گئی ہے، اور سید کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، جس میں آپ ہمارے لیے رسول بنے، جس میں آپ، لفظ یاد رکھیے، جس میں آپ ہمارے لیے کیا بنے؟ رسول بنے. وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے 40 سال بعد ہے. ٹھیک 40 سال بعد. تمام روایات احادیث صحیحہ میں. ٹھیک ہو گئی. اور یہی نبیوں کو نبوت ملنے کا زمانہ ہے، سوائے حضرت عیسیٰ اور حضرت یحییٰ علی نبینا وعلیہم الصلوات والسلام. ان کو بچپن میں ملی. تو جب ان کو بچپن میں ملی تو اللہ سبحانہ و تعالی نے صاف ہی فرما دیا وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا. ہم نے ان کو نبوت حضرت عیسیٰ کو کب دی؟ بچپن میں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا معاملہ تمام نبیوں سے مختلف ہے. اس لیے مختلف ہے کہ سید کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ذاتی ہے، اور 1,24,000 نبیوں کی نبوت عرضی ہے. ذاتی کا کیا مطلب ہے؟ ذاتی کا مطلب یہ ہے کہ سید کونین صلی اللہ علیہ وسلم جو نبی اور رسول بنے، جب آپ نبی اور رسول بنے، یہ کہنا لفظ یاد رکھیے میرا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا بنے؟ نبی اور رسول بنے، تو انسانیت کی پیدائش سے پہلے بنے. جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرما دیا کنت نبیا اذا كان آدم بین الماء والطین. میں نبی تھا
جبکہ حضرت آدم علیہ السلام ابھی پانی اور مٹی کے درمیان تھے، یعنی گارے میں تھے۔ خود آپ نے فرمایا آدم لمنجدل بین الماء والطین، جب آدم علیہ السلام کا گارا تیار ہو رہا تھا میں اس وقت بھی کیا تھا؟ نبی تھا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ذاتی ہے۔ امید ہے میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ذاتی ہے۔ اچھا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنے، کب بنے؟ آدم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے۔ قرآن بھی کہتا ہے وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَسْلَمَ، سورہ انعام کی آیت ہے، میں سب سے پہلا مسلمان بننے کا مجھے حکم ہے۔ ان اکون اول من اسلم، اول سب سے پہلا، اسلم جو دنیا میں مخلوقات انسانی میں جس نے سب سے پہلے فرما برداری کلمہ اسلام کا اظہار کیا، اللہ سبحانہ و تعالی کی اطاعت کا اظہار کیا، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ یہ اللہ نے قرآن میں فرمایا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر حضرت آدم سے بھی کیا ہوئے؟ پہلے ہوئے نا۔ آدم سے بھی پہلے آپ کیا تھے؟ نبی تھے۔ یہ عالم ارواح کا قصہ ہے۔ کس کا بھائی؟ عالم ارواح، جہاں روحیں ٹھہرتی ہیں۔ تو روح محمد ساری کائنات سے پہلے پیدا ہوئی ہے۔ ایک ہے آپ کے ذہن میں ایک عجیب بات آتی ہوگی، بھئی آدم علیہ السلام باپ ہے نا ساری انسانیت کے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باپ ہے۔ آدم علیہ السلام ساری انسانیت کے باپ ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد اور بیٹے ہیں۔ یہ کیسے ہو گیا کہ بیٹا باپ سے پہلے؟ آتا نا ذہن میں سوال، بیٹا باپ سے پہلے کیسے؟ تو میں نے کیا کیا ہے، یہ قصہ ہے جس کا عالم ارواح کا، یہ جو تخلیق کا معاملہ ہے، مخلوق کا پیدا ہونا، پہلے ہونا یا بعد میں ہونا، اولیت اور بعدیت، یہ عالم کائنات کی بات ہے، یہ عالم امر کی بات ہے، یہ عالم تخلیق کی بات ہے۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے امر میں جو پیدائش ہے وہ عالم ارواح کی بات ہے۔ اور ساری کائنات کی روحیں کائنات کے پیدا ہونے سے بہت پہلے ہیں۔ دوسرے لفظوں میں ایسے سمجھ لو اس کو، اللہ سبحانہ و تعالی نے ساری کائنات کی روحوں کو پیدا کیا، اس میں میری اور آپ کی بھی روح ہے، کافر کی بھی روح ہے، مسلم کی بھی روح ہے، ساری کائنات کی روحوں کو پہلے پیدا کیا گیا۔ ان روحوں میں سب سے پہلے جو روح پیدا ہوئی وہ نبیوں کی روح ہے۔ کس کی؟ اچھا، وہ روح ہے، ان نبیوں کی روحوں میں سب سے پہلے روح کس کے پیدا ہوئی؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدا ہوئی۔ ٹھیک ہے، اب وہ جو روح ہے وہ ایک نور کی کیفیت ہے، وہ ایک نور کی کیفیت ہے۔ تو وہ جو نورانی مخلوق تھی جو عالم ارواح میں تھی، جس میں کسی کے باپ یا دادا یا بیٹا ہونے کا کوئی عمل دخل نہیں ہے، نہ اس میں کوئی کسی کا باپ ہے، نہ اس میں کوئی کسی کی اولاد ہے۔ یہ اس وقت کی بات ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آدم سے بھی پہلے پیدا ہوئے، یعنی آپ کی روح۔ جاہل لوگوں نے ایک جملہ بنا رکھا ہے، جاہل لوگوں نے ایک جملہ بنا رکھا ہے جو جملہ اگر سے جھوٹ پر مبنی ہے، وہ جملہ جھوٹا ہے، وہ جملہ من گھڑت ہے۔ کیا؟ اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے اللہ نے کیا پیدا کیا؟ میرا نور پیدا کیا۔ یہ لفظ جھوٹ ہے۔ کیا کہا میں نے جی؟ یہ لفظ جھوٹ ہے، یہ کوڑ ہے، یہ موضوع من گھڑت ہے، یہ کسی شیعہ کی کارستانی ہے، اہل سنت والجماعت کے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جن علماء نے، ہمارے بڑے علماء نے، بڑے بزرگان دین نے، انہوں نے حوالہ دیا تھا، ایک سیرت کی کتاب ہے زرقانی، یہ بڑی بڑا نام بر آدمی ہے علم کی دنیا میں، اس کا نام زرقانی ہے۔ علامہ زرقانی نے اپنی سیرت کی کتاب میں زرقانی شرح مواہب الدنیا
اس کے اندر اس جملے کو نقل کیا، انہوں نے اس کا حوالہ دے دیا کہ یہ حدیث مصنف عبدالرزاق میں، یہ حدیث کی کتاب ہے۔ علامہ زرقانی نے حوالہ دیا کہ یہ مصنف عبدالرزاق میں، اس دور میں مصنف عبدالرزاق چھپی ہوئی نہیں تھی، مخطوطات میں تھی، کسی یار اور کسی کذاب جھوٹے راوی نے اس کو گھڑ کر مصنف عبدالرزاق کے حوالے کر دیا۔ نہ مصنف عبدالرزاق کبھی چھپے گی اور نہ اسے کوئی دیکھے گا۔ اب یہاں سے بھی اس میں بڑے بڑے لوگ اس کا شکار ہوئے، علامہ زرقانی جیسے لوگوں نے اس کا حوالہ دے دیا کہ یہ مصنف عبدالرزاق میں ہے۔ اچھا، زرقانی سے حوالہ نقل کر کے مولانا اشرف علی تھانوی نے اپنی کتاب نشر الطیب فی ذکر النبی الحبیب، یہ سیرت کی کتاب ہے، مولانا تھانوی نے بھی زرقانی کے ایک بڑے انسان ہونے کی بنا پر ان پہ اعتماد کر کے وہیں سے حوالہ نقل کر کے نشر الطیب میں دے دیا۔ اصل مصنف عبدالرزاق کو ان بزرگوں میں سے کسی نے نہیں دیکھا نہیں۔ پھر دنیا میں ایک وقت آیا، وہ مصنف عبدالرزاق چھپ گئی، وہ جب چھپی 10 جلدوں میں ہے، اب تو وہ میرے جیسے گنہگاروں کے پاس بھی موجود ہے۔ مصنف عبدالرزاق کے کسی برقے میں، کسی لائن میں، کسی صفحے میں، کسی حرف میں یہ حدیث نہیں ہے۔ اچھا، یہ تو ہو گئی اس کی علمی تحقیق، میں نے کہا یہ جھوٹ ہے، یہ کیا ہے؟ جھوٹ۔ اگلی بات یہ ہے، اگر کسی کا دل نہ مانے یار اتنی بڑی مشہور بات ہے، یہ جھوٹ کیسے، تو اسے چاہیے کہ وہ زرقانی دیکھ لے، سیرت کی کتاب ہے، عربی میں ہے، وہ زرقانی دیکھ لے، میرے پاس آ جائے، میں اس کو اس کا ترجمہ کرا دیتا ہوں، ترجمہ میں کر دوں گا، عربی کی کتاب ہے، میں اس کا ترجمہ کرتا جاؤں گا، پھر آپ دیکھتے گئے کہ سننے والا اس پہ ہنستا کتنا ہے۔ آپ بتائیں، جس چیز پر سن کر سامعین کو ہنسی آئے، سامعین سننے والا کا دل دماغ کہے کہ اے جی خرافات ہے، آپ اس کو حدیث رسول کہہ سکتے ہیں؟ تو معلوم ہوا کہ یہ حدیث نام کی کوئی چیز نہیں۔ البتہ اگر کوئی کہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور، تو اس میں کوئی شک شبہ نہیں ہے، بھائی روح کیا ہوتی ہے؟ نور ہوتی ہے نا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے انبیاء کی ارواح کو جو پیدا کیا، نورانیت، انہوں بند کر دے، انبیاء کرام علیہ السلام کی ارواح کو جو پیدا کیا وہ نورانیت کی شکل میں تھا۔ اس لحاظ سے رسول اللہ کی حدیث کی طرف نسبت کیے بغیر، پیغمبر کی طرف نسبت کیے بغیر آپ کہہ سکتے ہیں اللہ نے ہمارے نبی کے نور کو، ہمارے نبی کی روح کو آدم سے بھی پہلے پیدا کیا تھا۔ یہ آپ کہہ رہے ہیں، آپ کو موصف نہیں کہہ رہے۔ ہاں، اتنی بات پکی ہے، آپ نے اتنا فرمایا ہے کہ میں نبی تھا، کب؟ جب ابھی آدم پانی اور مٹی کے درمیان میں تھے، میں اس وقت نبی تھا۔ اب اللہ نے اپنے نبی کو نبوت عطا فرمائی، اللہ نے اپنے نبی کو رسالت عطا فرمائی، اس وقت عطا فرمائی۔ اس کے بعد عالم ارواح میں انبیاء کرام علیہ السلام کی روحوں کو پیدا کیا، آدم کی روح پیدا ہوئی ہے، آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلوات والسلام تک تمام ارواح نبیوں کی پیدا ہوئی ہیں۔ تو اصل روح کس کی پیدا ہوئی تھی؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، اسی روح کی تجلی جو وہاں نبوت اور رسالت کا مقام دیا گیا تھا، اسی نبوت کی تجلی انبیاء کو ملی، اسی سے انبیاء سارے کے سارے اللہ کے حکم سے کیا بنتے گئے بھائی؟ نبی بنتے گئے۔ تو عالم ارواح میں سب سے پہلا نبی کون ہوا؟ اچھا، آپ ایک بات اور سوچیں، جب عالم ارواح میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنے تو آپ اس وقت پہلے نبی تھے کہ آخری نبی تھے؟ بولیے، سمجھ کے جواب دیں نا۔ آپ اس وقت پہلے نبی تھے کہ آخری تھے؟ آپ اس وقت پہلے نبی تھے، عالم ارواح میں سب سے آخری بھی آپ نبی تھے۔ وہیں آپ اس وقت بھی خاتم النبیین تھے، کیونکہ آپ کو جب نبوت اور رسالت دی گئی تھی، وہ نبوت اور رسالت کون سی دی گئی تھی؟ ختم نبوت والی دی گئی تھی۔ جیسے ختم نبوت کا مطلب یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی، یہ ایک معنی ہے، ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما۔ اس کا کیا معنی سمجھتے ہیں آپ؟ آیت کا مطلب کیا؟
اللہ کریم کیا فرماتے ہیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں. ایک معنی یہی ہے نا. اسی کا دوسرا معنی بھی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، خاتم النبیین ہیں، آخری نبی ہیں. اول نبی بھی آپ ہیں، آخری نبی بھی آپ ہیں. 1,24,000 نبیوں کو جو نبوت ملی ہے وہ آپ کی نبوت سے ملی ہے. تو آپ کی نبوت ذاتی ہے، تمام نبیوں کی نبوت عرضی ہے. اس کو قرآن ان لفظوں میں کہتا ہے تمام نبیوں کی نبوت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے طفیل ہے. آگے لفظ سمجھ، تمام نبیوں کی نبوت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے طفیل ہے. اصل نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تمام نبی آپ ہی کی نبوت کی تکمیل، تمام ہی نبی آپ والی نبوت کے مشن کو امتوں تک پہنچانے کے لیے آئے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس مشن کی تکمیل کے لیے آئے. امید ہے میری بات سمجھ میں آ رہی ہے. دیکھو نا، اللہ اکبر، 1,24,000 نبی آئے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ذاتی ہے اور تمام نبیوں کی نبوت عرضی ہے. ذاتی کیوں ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں نہیں ہیں تو ہر نبی اپنی نبوت کی دعوت دیتا ہے. سمجھیے میری بات کو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں نہیں آئے، ہر نبی اپنے نبوت کی دعوت دیتا رہا. آدم نے بھی دعوت دی، شیش نے بھی دعوت دی، ادریس نے بھی دعوت دی، نوح علیہ السلام نے بھی دعوت دی، عیسیٰ علیہ السلام تک سارے نبی کیا دیتے رہے؟ دعوت دیتے رہے. جب آخری نبیوں کا زمانہ آیا، موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ آیا، آخری نبیوں کا زمانہ آیا، زبور آئی حضرت داؤد علیہ السلام پر. اس زبور میں بھی آپ کے اور میرے نبی کا داؤد علیہ السلام نے کیا کیا؟ ذکر فرمایا. داؤد علیہ السلام کے بعد حضرت موسیٰ کو تورات دی گئی. آج بھی یہودیوں کے مٹا دینے کے باوجود تورات کے اندر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے آج بھی موجود ہیں. موسیٰ علیہ السلام نے یہودیوں سے کہا تمہارے اندر میرے بعد میرے جیسا ایک نبی آنے والا ہے. کیا کہا انہوں نے؟ کہ تمہارے اندر کیسا نبی آئے گا؟ میرے جیسا نبی آئے گا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ لیں، یہ آیت بائبل اور تورات میں آج بھی موجود ہے. آج بھی موجود ہے. تورات چند کتابوں کا نام ہے. تورات میں آج ایک گنتی، یعنی گنتی، استثناء اور صبر، تکوین، یہ 4-5 کتابوں کے مجموعے کا نام تورات ہے. اس تورات کے اندر آج بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارتیں موجود ہیں. ایک بشارت آج بھی موجود ہے یہ کہ میرے جیسا نبی آئے گا. موسیٰ علیہ السلام کے بعد کوئی نبی موسیٰ جیسا آیا نہیں. 3,000 نبی بنی اسرائیل میں آتے رہے. کتنے؟ 3,000 نبی آتے رہے. عیسیٰ علیہ السلام بھی آئے، لیکن عیسائی یہ کہتے ہیں کہ تورات میں جو لکھا ہے موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میرے بعد میرے جیسا نبی آئے گا. عیسائی پادری یہ کہتا ہے کہ یہ تورات کی آیت حضرت عیسیٰ کے بارے میں ہے، لیکن پادری جھوٹ بولتا ہے. کبھی بھی قیامت تک پادری آسمان کے ساتھ اپنی ٹانگیں لٹکا لے پھر بھی اس آیت کو حضرت عیسیٰ پر فٹ نہیں کر سکتا. کیوں نہیں کر سکتا؟ قرآن نے کہا ہے ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم. عیسیٰ محمد جیسے نہیں. کیا کہا ہے؟ عیسیٰ کسی نبی جیسے نہیں. عیسیٰ کیسے ہیں؟ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم. عیسیٰ علیہ السلام آدم جیسے ہیں. کیسے ہیں؟ آدم جیسے ہیں. آدم بھی کلمہ کن سے پیدا ہوئے اور حضرت عیسیٰ بھی کلمہ کن سے پیدا ہوئے. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کلمہ کن سے پیدا نہیں ہوئے، عالم امر سے تخلیق ہو کر آئے. نہیں سمجھے؟ اللہ اکبر کہو، اللہ اکبر. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان قرآن بھی، تورات بھی، زبور بھی، انجیل بھی فتح کرتی ہے. بدبختی ہے عیسائیت کی، بدبختی ہے یہودیت کی، وہ اپنی کتابوں کو بھی نہیں پڑھتے. ذرا غور کرو. عیسیٰ علیہ السلام حضرت جبریل کے نفخ سے، حضرت جبریل کے پھونکنے سے حضرت مریم کے اندر
پہنچے. قرآن کہتا ہے وَنَفَخْنَا فِيهِ مِن رُّوحِنَا وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ. نہیں، قرآن کہتا ہے وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِ مِن رُّوحِنَا وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا وَكُتُبِهِ وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ. کیا کہہ دیا قرآن نے؟ وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ. یاد رکھو اس مریم کو. ہمیں کہہ رہا ہے جس کو چسکا نہیں دے رہا قرآن. قرآن بات سمجھاتا ہے، ذرا سمجھیے. وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ. حضرت مریم جو عمران کی بیٹی تھی. کس کی بیٹی تھی؟ عمران کون ہے؟ حضرت زکریا علیہ السلام کے سانڈو ہیں، ٹھیک ہے، اور حضرت مریم کے باپ ہیں، اور حضرت زکریا حضرت مریم کے خالو ہیں. وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ. عمران کی بیٹی مریم. اللہ اکبر. کیا کہا ہے؟ عمران کی بیٹی مریم. کردار کیا ہے؟ وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا. مریم جو عمران کی بیٹی تھی، عفت میں پاک تھی. کیا تھی؟ بولو. أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا. عفت میں پاک تھی. میرا موضوع نہیں، ورنہ یہاں ایک بات کہتا، آگے چلتے ہیں. وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِ مِن رُّوحِنَا. ہم نے حضرت مریم کے اندر اپنی روح کو پھونکا. کس کو پھونکا؟ تو حضرت عیسیٰ کیسے پیدا ہوئے؟ جبریلی پھونک سے. کس کی پھونک سے پیدا ہوئے؟ حضرت عیسیٰ جبریل کی پھونک سے پیدا ہوئے. ایک بات تو سنو، کہہ دوں؟ بولو. یہ جو قبر پرست مولوی ہے نا، قبر پرست، جنہوں نے کلمہ توحید پڑھنے والوں کو بزرگوں کی قبروں پہ دھکیل دیا ہے، کیونکہ بزرگوں کی قبروں سے ٹکر ملتے ہیں. خدا کی توحید میں ٹکر نہیں رکھے ہوئے، خدا کی توحید میں دال مدال ہی رکھی ہوئی ہے. وہ تو نبیوں کو نہیں ککڑ بتیر تیتر کھوائے اس نے. انہوں نے کہا ککڑ بتیر تیتر نبیوں کو بھی کہا آگے. اور ایسے ککڑ بتیر تیتر ککڑ کیا ہے؟ ککڑ سے بٹیر سے تیتر تیتر نہیں. یہاں تو میرے لیے مشقتیں، یہاں تو میرے لیے، اور جو سارے مزے اڑا کر یہاں آئے گا وہاں اس کا کوئی مزہ نہیں ہوگا. اللہ قرآن میں کہتا ہے اذهبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا. اذهبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا فاستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون. فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ وَكُنْتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ. یہ سورہ انعام میں. اور سورہ محمد میں کیا کہا؟ اذهبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون بما کنتم. یہاں فرق کر دیا سورہ محمد اور سورہ انعام کا. بما کنتم، یہ میں نے جملہ اس لیے کہا فرق کر دیا. کوئی شیطان میری پہلی ہی پڑھی ہوئی آیت کو یہ نہ کہے کہ این کرتا تھے این کرتا. میں نے جملہ اس کے لیے بھی چھوڑ دیا ہے. میری تقریر میں تجھے کوئی چیز نہیں ملے گی چاہے قیامت تک اس کو ٹٹولتا رہے انشاءاللہ. ہمارا محافظ اللہ ہے. کیا کہا؟ تو پہلے میں نے آیت پڑھی تھی سورہ انعام کی، اس میں فرق کے ساتھ ہے. سورہ محمد کی آیت کے بارے میں کہہ رہا ہوں جو میں کہنے لگا ہوں. اذهبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا. تم سارے مزے دنیا میں اڑا چکے. سارے مزے بول شراباں. وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا. جب جنتیوں کو شراب ملے گی، کیا ملے گی؟ شراب ملے گی. ختامہ مسک. کہو سبحان اللہ. جب جنتیوں کو شراب ملے گی اس شراب پر ختامہ
مسک، اس کی جو مہر ہوگی سیل بند ہوگی. کیا ہوگی؟ وہ سیل بند ہوگی. اور جو سیل بند ہوگی کستوری سے، کسے؟ کستوری سے. کستوری یہاں کی نہیں، کستوری ختامہ مسک. ہاں ختامہ مسک قرآن پاک میں، لیکن موٹے حرف والا نہیں. اللہ اکبر. ان کو کہا جائے گا اذهبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الارض بغیر الحق وكنتم عن آیاته تستكبرون. سارے مزے تم دنیا میں کر چکے، سارے مزے تم کہاں کر چکے؟ یہاں کیا ہے؟ چتر. ایسے کیے، بولو غلط نہیں کیا؟ ایسا ہنستے ہیں، غلط نہیں کہہ رہا. ایک لمحہ انتظار کر لو، اس کے بعد قرآن سے پڑھتے ہیں. کہو اللہ اکبر. قرآن نے کچھ چھوڑا ہے؟ چھوڑا ہے؟ ایک کوئی چھٹیا ربیع الاول کا نام نہیں لیا تو رب بھول گیا سی، انہوں پتہ ہی نہیں لگا، وہ بھول گیا تھا کہ ربیع الاول بھی کوئی اسلامی مہینہ ہوگا فضیلت والا. تمہارے اندر دم خم تو ذخیرہ حدیث میں سے رسول اللہ کی زبان سے ربیع الاول کی فضیلت لاؤ، خدا کی قسم لاؤ. زہر کا پیالہ پی لو گے مگر نہیں لاؤ گے، نہیں لاؤ گے. آج سمجھو اسلام دین توحید ہے، قرآن توحید کی کتاب ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم توحید کے امام ہیں. اگر اسلام کی بنیاد قرآن، اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش والے دن سے رکھتا، آپ کی پیدائش پر رکھتا، تو سکھ مذہب کے اندر اور اسلام میں فرق کیا ہوتا ہے؟ بولو فرق کیا ہوتا؟ ساری کائنات کے مذاہب ذاتیات کی تعلیم دیتے ہیں، نفسی اور شخصیات کی پوجا سکھاتے ہیں. قرآن اور محمد نے خدا کی پوجا سکھائی ہے، کسی کی پوجا نہیں سکھائی. محمد عربی کی پوجا بھی نہیں سکھائی. فرق کیا ہوتا؟ یہ تو فرق اسلام اور ہندو مذہب ہے. یہ عیسائی اپنے مذہب کی بنیاد حضرت عیسیٰ کی پیدائش پر رکھتا ہے. بائبل اٹھا کر دیکھ لو، عیسائی اپنے مذہب کی بنیاد عیسیٰ کی پیدائش پر رکھتا ہے، یہودی اپنے مذہب کی بنیاد موسیٰ کی پیدائش پر رکھتا ہے، ہندو اپنے کرشناؤں کی پیدائش پر رکھتا ہے، مجوسی زرتشت پر رکھتا ہے. اسلام اور خدا اسلام کی بنیاد قرآن پر رکھتا ہے، اور قرآن محمد کی پیدائش کے 40 سال بعد نازل ہوا ہے، اس پر رکھتا ہے. تم پھر اس امت کو وہیں دھکیلنا چاہتے ہو جہاں آج عیسائیت کھڑی ہے. ملتان کے حضرت نے جو انہی کا ہے فتویٰ دیا ہے، جی اس نے فتویٰ دیا ہے کہ یہ تم کیا کر رہے ہو؟ تم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کو کرسمس ڈے بنا دیا. یہ میں نے نہیں کہا، یہ تمہارے مولوی نے کہا ہے. ہاں خدا کی قسم عبدالحق باغی ہے اس دن سے جس پہ تم امت کو چلا رہے ہو. میں اس سے بغاوت کرتا ہوں، 1000 دفعہ بغاوت کرتا ہوں، کروڑ مرتبہ بغاوت کرتا ہوں، اور اس بغاوت کو رسول اللہ کی سنت کہتا ہوں. آؤ کھینچو مجھے تم عدالتوں میں، گھسیٹو مجھے، آؤ چلو اور لے چلو مجھے تم کہ یہ توہین ہے. اسلام اور اس میں یہی تو فرق ہے. اللہ اکبر. اسلام کی بنیاد رکھی تو محمد سے بھی اللہ نے کہا وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ، میرے محبوب اس کی اتباع کرنی ہے. کس کی کرنی ہے؟ قرآن کی، میری کتاب کی اتباع کرنی ہے. میرے محبوب اعلان کرو
وَإِنِ اهْتَدَيْتُ فَبِمَا يُوحِي إِلَيَّ رَبِّي إِنَّهُ سَمِيعٌ قَرِيبٌ. وَإِنِ اهْتَدَيْتُ فَبِمَا يُوحِي إِلَيَّ رَبِّي. میرے محبوب اپنی امت کو کہہ دو اگر میں محمد میں ہدایت یافتہ ہوں تو اس قرآن کی وجہ سے. وَإِنِ اهْتَدَيْتُ تو اپنے مائی کا لال جو اس کو تم کر دے. وَإِنِ اهْتَدَيْتُ اگر میں محمد میں ہدایت یافتہ ہوں. کیا کہہ رہا ہوگا؟ بولو. وَإِنِ اهْتَدَيْتُ اگر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں ہدایت یافتہ ہوں فَبِمَا يُوحِي إِلَيَّ رَبِّي. اس قرآن کی وجہ سے. کس کی وجہ سے؟ قرآن کی وجہ سے. اللہ نے قرآن میں اللہ نے ربیع الاول کو کوئی مقام نہیں دیا. قرآن میں کیا کہا ہے امت کو؟ احترام والے مہینے 4 ہیں. کیا کہا؟ بول 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 کڑک کے کھل کے بول. احترام والے مہینے کتنے ہیں؟ 4 ہیں. یہ ذرا قرآن سن. ان عدت الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم. مہینوں کی تعداد جو اللہ نے مخلوق کو پیدا کرتے وقت رکھی, مہینوں کی زمانے کی تکوینیات ایسے رکھی ہیں. اس کائنات میں 1 سال ہوگا, اس سال میں 12 شهرا 12 مہینے ہوں گے. فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض. سال کے 12 مہینوں کا فیصلہ اللہ نے اس وقت کیا جب آسمان و زمین کی کائنات کو بنا رہا تھا. آگے منہا 4 حرم. ان سال کے 12 مہینوں میں 4 مہینے احترام والے ہیں. بولو اونچی بول. منہا 4 حرم. کتنے مہینے؟ بولو بولو کتنے مہینے؟ ہے کسی مائی کے لال میں دم خم ہے کوئی ایسا انسان جس نے جو یہ جرت رکھے کہ ان 4 مہینوں میں ربیع الاول کو شامل کر دے؟ پھر دیکھو رب کی شان. کہو سبحان اللہ. اس رب کی شان دیکھو. اس نے 4 مہینوں کی تفصیل رکھی اور بڑی عجیب رکھی. کیا؟ بڑی سمجھے گا وہ جس کے کھانے میں کھوتے دی لد نہیں بڑی. وہ سمجھے گا کہ جسے کھانے کی لد بڑی ہے یا ٹکر بڑے ہے. اور جسے کھانے کے ٹکر بڑے ہیں وہ بے ایمان کہتے پھرتے ہیں کہ 11ویں کا ذکر تو قرآن میں ہے. کیا کہتے ہیں؟ 11ویں شریف کا ذکر تو میرے ہاتھ میں قرآن رکھا ہے. پرسوں میں ایک تقریر فیس بک پہ سن رہا تھا. اتنی بڑی چٹی سفید داڑھی پگڑی. وہ چیلنج کر رہا ہے پوری دنیا کے علماء کو. آؤ میں تمہیں سمجھاتا ہوں قرآن میں یاری ہے کہ اللہ کی قسم میں حیران ہو گیا. میں جی داڑیاں نہ وہ بندہ مسلمان ہوتا ہے سکھ تو بڑا کوئی مسلمان نہیں. تمہیں شرم نہیں آتی بکواس کرتے ہوئے؟ شیخ عبد القادر جیلانی پیدا ہوا رسول اللہ کے 400 سال بعد. اس کے تم 11ویں مناتے ہو. قرآن نازل ہوا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. تمہیں شرم نہیں آتی ذرا؟ صرف 1.5 کے لیے. اب کھوتے نو پک نہ ملے گو کھا کے رج لینا ہے. اور تینوں مرغا نہ ملے تو سکی روٹی اپنی گھر دی کھا لا رج لا اور گند پہ نہ کھا. منہا 4 حرم. اللہ کہتا ہے احترام والے مہینے اسلام میں کتنے ہیں؟ بولو بولو کتنے؟ کون کون سے؟ گنتی کہنا. ذی القعدہ. بول کون سے؟ اگے ذو الحجہ. پھر اگے کیا آتا ہے؟ سفر. محرم سے آگے کون سا آتا ہے جی؟ سفر. سفر کے بعد کیا کون سا آتا ہے؟ ربیع الاول. 4 مہینے ہیں. 4 مہینوں کی تعداد خدا نے پوری کی ہے. کیسے کی ہے؟ ذی قعدہ, ذی القعدہ اور
میں نا زیقات پنجابی ہے تے ذوالقعدہ عربی ہے لوکی بڑھ گئے آگے گلا نو اے نہیں پتہ مہینے دا نام کی ہے ذوالقعدہ اور ذوالحجہ اور محرم پھر رب صبر کٹایا تیرا تیرے اندر گند نہ بڑھ جائے کدھرے صبر کٹایا ہے تم ذوالقعدہ ذوالحجہ محرم گنتے جاؤ ادھر سفر چھوڑ دیا سفر نہیں ربیع الاول نہیں ربیع الثانی نہیں جمادی الاولیٰ نہیں جمادی الثانی کنے مہینے چھڈے 2 3 4 5 مہینے چھڈ کے 6ویں مہینے نو آکھیا رجب کیا کہا منہا اربعۃ حرم 4 مہینے قابل احترام ہیں کون کون سے بھائی ذوالقعدہ ذوالحجہ اور محرم پھر کے رجب 5 مہینے کے بعد 6ویں مہینے کا نام ہے رجب پھر رب نو گنتی نہیں آتی تھی کہ مہینے کا پتہ نہیں تھی تو ربیع الاول سے دیکھا چالی بیٹھا ہے ہاں لوگوں کو ربیع الاول میں عمروں کی دعوت دیتے ہیں خدا ستیاناش کرے سعودی حکومت کا جس نے عمروں کو بند کر دیا خدا ان کو خوش رکھے کو نہ اگر ربیع الاول سے بھی نہیں ہونا خدا کی قسم ان ڈراموں کو ہم کتابوں میں پڑھتے ہیں ان کی زبانی سنتے ہیں تم نے سن نہیں رکھا اس کو بھی اتنی فضیلت ہے ربیع الاول میں عمرے کی رب بھول گیا وہ بھول گیا معلوم ہو آپ کو ان 4 مہینوں میں ربیع الاول کا کوئی ذکر آگے آؤ الحج اشہر معلومات اللہ اکبر الحج حج کے بھی مقررہ مہینے قابل احترام ہیں حج کے بھی بولو حج کے بھی مہینے اشہر الحج اشہر معلومات حج کے متعین مہینے ہیں ان کا بھی احترام کرنا ہے ان کا بھی فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله کیا ہوتی ہے قرآن وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب میرے پاس وقت نہیں بڑھتا کہتا میں خیر الحج اشہر معلومات حج کے بھی مقرر مہینے کیا کہتا اللہ حج کے بھی ان کا بھی احترام کرو وہ کہڑے کہڑے نے پھر کے لیے اللہ کرے ربیع الاول ہو گئے اللہ کرے اور بولتا ہے اللہ کرے ٹکرانا بھی نہیں ہوئے لیکن پر نہیں مگر نہیں رب حرامیوں کو بڑا جانتا ہے وہ حرامیوں کو اس میں حرامی عیسائیت کی شکل میں دیکھے اس میں حرامی یہودیت کی شکل میں دیکھے اللہ اکبر ان کی حرام ذاتیوں کی جب انتہا ہوگی دین میں رسول اللہ نے محمد مصطفیٰ کو بھی دیا اور حفاظت کا ٹھیکہ لے لیا کیا لے لیا ٹھیکہ ہاں اللہ کرے ہوئے پر سنیے تو صحیح سنو نہیں ہوئے کہ نہیں اللہ کہتا نہیں الحج اشہر معلومات حج کے متعین مہینے ہیں وہ شوال ہے پہلا مہینہ کہڑا ہے ذی القعدہ ذی الحج کے 10 دن ربیع الاول تو پھر نہیں آیا اور ربیع الاول تو پھر نہیں آیا ان 2 تقسیموں کے علاوہ اسلام نے کسی مہینے کی تشخیص ہے کوئی اس خدا کی دھرتی پہ کوئی ہو جو ہمیں یہ علم سکھائے ہمیں بتائے قسم خدا کی مناظرہ مقابلہ کسی سے نہیں
میں سب سے کمزور ہوں، علم بھی میرے پلے نہیں، عمل کا تو میدان ہم نے دیکھا نہیں، ہم تو ڈنگروں والے لوگ ہیں، مینو آ کے سمجھا دے اے پئی حدیث یہ جگہ ہے بالکل، اور کسی مہینے کا نام لے دے مگر اللہ اکبر کہو، اللہ اکبر، تم نے یہ سارا کچھ کہاں سیکھ لیا ہے؟ وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِ مِنْ رُوحِنَا، ہم نے حضرت مریم کے اندر اپنی روح کو ہم نے پھونکا۔ کیا کہتے اللہ؟ کس سے پھونکا؟ ہم نے پھونکا۔ اتھوں میں گل باتیں چلی گئی۔ یہ قبر پرست مولوی کیا کہتے ہیں؟ بزرگ دیتے، بزرگ دیتے نہیں کیوں؟ اس امت کے ولیوں کی شان جبریل سے زیادہ ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں؟ بولو کیا کہتے ہیں؟ اس امت کے ولیوں کی شان جبریل سے کوڑے جھوٹے، کیا کہا؟ کوڑے۔ قرآن جبریل کے بارے میں کہتا ہے اللہ اکبر انہ لقول رسول کریم، کیا کہتا ہے؟ انہ لقول رسول کریم ذی قوت عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین۔ یہ صفتیں کس کی کر رہا ہے؟ بولو جبریل کی۔ کس کی؟ جبریل کی صفت قرآن میں فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، آگے کیا ہے؟ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان۔ آگے سنو عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَىٰ، یہ شان ہے کس کی؟ جبریل کی۔ علمہ شدید القویٰ ذو مرۃ فاستویٰ، ذو مرۃ فاستویٰ وہو بالافق الاعلی۔ کس کی صفتیں ہیں؟ جبریل کی۔ وہو بالافق الاعلی ثم دنا، سبحان اللہ، پھر پیارے نبی کی شان بتا دی ہے۔ علمہ شدید القویٰ، جبریل بڑی قوتوں والا ہے، ذو مرۃ بڑی شانوں والا ہے، فاستویٰ پوری کائنات پر حاوی ہے، وہو بالافق الاعلی آسمان کے بلند ترین کناروں پر ہے، اتنا اونچا فرشتہ بھی محمد کے قدموں میں آیا ہے۔ جبریل کی صفت بتا کے شان کس کی نکالی ہے؟ بولو جبریل کی تعریفیں کر کے شان کس کی نکالی ہے؟ الفرسل والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى۔ یہ جو ہوئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آگے ان کو تعلیم محمد کا نوکر، محمد کا خادم، محمد کے بعد چل کر آنے والا صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں پتہ کون ہے؟ علمہ شدید القویٰ ذو مرۃ، علمہ شدید القویٰ جس سے بڑی طاقت کسی کے پاس نہیں، ذو مرۃ جس سے بڑی شان کسی کے پاس نہیں، فاستویٰ پوری کائنات پر محیط اس کے سوا کوئی نہیں، وہو بالافق الاعلی آسمانوں کے بلند کناروں پر رہنے والا جبریل، وہو بالافق الاعلی ثم دنا فتدلی، وہیں سے وہ محمد کے قدموں میں چل کے آیا، اتنا آیا، ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی، وہ اتنا چل کے آیا وہاں سے جبریل محمد کے بعد جتنا ایک کمان کسی کے پاس کمان ہوتی ہے اس سے وہ ترکش کھینچ کر تیر چھوڑتا ہے، جتنا اس کمان کا فاصلہ ہے محمد سے صرف اتنے فاصلے پر رہ گیا، وہاں آ کر فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، اس جبریل نے اللہ کا پیغام محمد کو پہنچایا ہے۔
تو شان کس کی بتائی ہے؟ جبریل کی بھی بتائی ہے، لیکن نکالی جس کی شان ہے تو انا ولی جبریل نہ لگی اچھے۔ ایک قاعدہ حاجی صاحب، ایک قاعدہ پڑھا پا پڑھیا کنے لو جی؟ تو میں پا نہیں پڑھیا، یا تو میں چھٹاکی بھی نہیں تھی یا پورے کلو پڑھیا ہے، یا میں چھٹاکی بھی نہیں پڑھیا تھا یا عمل میں چھٹاکی بھی نہیں ہے، لیکن جو ہم نے پڑھا ہے کلو سے زیادہ ہی ہے انشاءاللہ۔ ہاں یہ بھی میں نے غلط نہیں کہا، پا پڑھے والا کہو اللہ کل شاہ کی قبر پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے۔ زور جواب ان پہ حاضر تم تو بلی نو مننا والا، میں تو نہیں، میں نہیں منتا۔ حد ہاں کس نے کہا؟ بلے شاہ نے اونچی آخی نے آخیا، کون ہے بلے شاہ؟ توحید باجو جنت نہیں ملنی پاویں مریے وچ مدینے ہوں، توحید باجو جنت نہیں ملنی مریے پاویں وچ مدینے ہوں۔ وہ بلے شاہ کہتا ہے نہ میں ڈرنا پڑھیا تو، نہ میں ڈرنا پڑھیا تو، نہ ڈرنا ان پڑھا تو، میں ڈرنا پا پڑھیا تو۔ ایڈیاں پائیاں تو پڑھے ہیں۔ اللہ اکبر۔ میں عرض کیا کر رہا تھا، اگلی بات یہاں سے اگلے جمعے شروع کریں گے انشاءاللہ۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ذاتی ہے، 1,24,000 نبیوں کو نبوت محمد عربی کے طفیل سے ملی ہے۔ پیغمبر کی نبوت ذاتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ذاتی ہونے کی دلیل یہ ہے جب تک محمد نہیں آئے سارے نبی اپنے نبی کی دعوت، اپنی نبوت کی دعوت دینے کی اجازت ہے، جب محمد آ گئے پھر کسی کو دعوت کی اجازت۔ قرآن کہتا ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ۔ محمد کی نبوت پر تم سارے نبی بھی گواہ ہو، وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ۔ محمد کی نبوت اور رسالت پر میں خود خدا بھی وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ فَمَنْ تَوَلَّىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ حاجی صاحب غور کرنا، فَمَنْ تَوَلَّىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ تم 1,24,000 نبیوں کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ جائیں، تم نے ان کی اتباع کرنی ہے۔ اگر تم نے 1,24,000 نبیوں، اگر تم نے میرے محبوب کی اتباع نہ کی، فَمَنْ تَوَلَّىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ، جو میرے محبوب کی اتباع سے منہ پھیرے گا، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ وہ نبی نہیں، وہ فاسق ہو جائے گا۔ وہ نبی نہیں جو میرے محبوب کی اتباع سے پھیرے گا منہ، وہ نبی نہیں، وہ کیا ہو جائے گا؟ وہ فاسق ہو جائے گا۔ وصلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔